بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی پہلی آیت کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ نون کا میں نے عرض کر دیا تھا کہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں جو لازمی تفصیل تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ اگلا لفظ ہے والقلم۔ واو عربی زبان میں جہاں اور کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح واو عربی زبان میں چند دوسرے معانی میں بھی آتا ہے کہ یہاں پر واو والقلم میں اور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں واو قسم کے معنی میں ہے۔ والقلم یعنی میں قلم کی قسم کھاتا ہوں، جیسا کہ عربی زبان میں واللہ کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ یعنی اللہ کی قسم، جیسا وقت شہادت امیر المؤمنین کے جب سر پر ضربت لگی تلوار کی تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، یعنی میں کامیاب ہو گیا۔ ورب الکعبہ معنی یہ نہیں ہے کہ اور رب کعبہ، بلکہ معنی کیا ہے؟ ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ بس یہاں پر واو قسم کے معنی میں ہے، اور عربی زبان میں ایسے واو کو واو قسم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں کی تاکید کے لیے قرآن کریم میں بعض قسمیں استعمال کی ہیں، اگرچہ قرآن کے مطابق ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا قول میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، کیونکہ جھوٹ انسان یا کسی کے خوف کی وجہ سے بولتا ہے، یا کسی لالچ کی وجہ سے، یا اور کسی ایسی بات کی وجہ سے، یا کم علمی کی وجہ سے غلط بات کرتا ہے، یا کسی نے اس کو غلط اطلاع دے دی ہو تو غلط بات کرتا ہے، جسے جھوٹ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان میں سے کوئی سبب بھی جھوٹ بولنے کا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کو نہ کسی کا خوف ہے کہ وہ غلط بات کرے، نہ کسی چیز کا لالچ ہے کہ وہ غلط بات کرے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ اس کی بات غلط ہو، اور نہ وہ کہیں سے اطلاع لیتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے کہ اس کو ملنے والی اطلاع غلط ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی بات بھی غلط ہو جائے۔ بات کے غلط ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں، اللہ کے بارے میں وہ کوئی ایک سبب بھی موجود نہیں ہے اور تصور اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اللہ نے قرآن کریم میں قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ قسم اٹھانے کا ایک مقصد تو بات کی تاکید کرنا ہے، لیکن اگر گہرائی میں ہم قرآن مجید کی ان قسموں میں غور کریں تو اللہ نے جن جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں وہ تمام اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت ہونے کی طرف اشارہ ہیں، اور گویا یہ کہنا چاہتا ہے خداوند عالم کہ جن چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اگر ان چیزوں کے بارے میں غور کرو تو یہ گواہی دیں گی کہ جو ان قسموں کے بعد بات کی جا رہی ہے وہ بالکل حق اور سچائی پر مبنی ہے۔ جن چیزوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں ان کی بعض مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بعض وہ چیزیں کہ جو نعمتیں ہیں خداوند عالم کی، مثال کے طور پر آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی، سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اور قسم کے ذریعے گویا کہ خداوند عالم ان پر غور کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کا نظم اور ان کا ضبط اور ان کا ایک مخصوص نظام کا پابند ہونا اور ان کا ایک عظیم نعمت ہونا انسان کے لیے، یہ سب کے سب گواہ ہیں کہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ بات حق ہے اور وہ بات سچ ہے۔ ایک اور مثال سورۃ عصر میں خداوند عالم نے عصر کی قسم اٹھائی۔ عصر
وقت عصر کو بھی کہا جاتا ہے اور عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان یقیناً نقصان میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے۔ اب یہاں پر والعصر سے گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم گزشتہ انسانیت کی ساری تاریخ پر نگاہ ڈالو اور غور کرو تو وہ تاریخ تمہیں گواہی دیتی ہوئی ملے گی کہ سب انسان سوائے مومنوں کے اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے سب نے نقصان کا سودا کیا اور اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا، اور جہاں ان کو ہمیشہ جا کر رہنا تھا اس زندگی کی تیاری نہیں کی سوائے اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والوں کے۔ تو پس والعصر یعنی تاریخ گواہ ہے، میں زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی زمانہ گواہ ہے۔ اگر تاریخ میں غور کرو تو وہ تمہیں اسی بات کی گواہی دیتی ہوئی ملے گی کہ جو بات میں آگے کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا انشاءاللہ اس معنی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے کہ جہاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اللہ سے سچی ذات اور کوئی نہیں، تو قسم سے خداوند عالم کا مقصد جہاں بات کی تاکید کرنا ہے، وہیں جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کے بارے میں غور کی دعوت ہے کہ یہ چیز اتنی اہم ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو انسان اگلی آنے والی بات کی صداقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ قسموں کا مختصر انداز میں مقصد اور فلسفہ تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ قلم والقلم وما یسطرون، قلم کا معنی آپ کو معلوم ہے، یسطرون کا انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ قلم کا معنی در حقیقت کوئی بھی ایسی چیز جسے تراشا جائے، جسے تراش کر اس سے وہی پھر لفظ آ جائے گا، قلم بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ قلم سے مراد کیا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان دروس کے حوالے سے ایک تاکید کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں کہ انشاءاللہ اس درس کو دن میں یہ 8 منٹ دینا انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ ریگولر ان دروس کو سنتے رہیں، اور قرآن مجید نے جو دین کا تصور دیا ہے اور قرآن سے بہتر اور کہیں سے تصور حاصل نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ اس پر ذرا ریگولر رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے میں اور اس کاروان میں شامل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ اللہ آپ کا مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔